قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ کس انسان نے کس مقام پر کیا عمل کیا ہے زمین اس کی خبر دیتی ہے۔ جی جس زمین پر آج ہم چل رہے ہیں، بڑے اکڑ کر چل رہے ہیں، خوب اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم کو آخرت کا کچھ ڈر خوف فکر کچھ بھی آج نہیں ہے میری بہن۔ یہی زمین اپنی خبریں ہماری خبریں بیان کرتی ہے۔ دیکھیے کیسی محبت ہے صحابہ کی، دنیا میں ساتھ فکر آخرت کیسی ہے، دیکھیے ایسی فکر ہماری کہاں ہے میری بہن۔ کیا کہا صحابی نے، ڈر ہے کہ کہیں قیامت میں آخرت میں کہیں میں آپ کے ساتھ نہ رہوں، جبکہ ہے رضی اللہ عنہ، اللہ جس سے راضی ہے ایسی بات کر رہے ہیں میری بہن۔ شریعت بھول گئے، میدان میں نکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانیت کی تاریخ میں، یعنی ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی تجارت کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر وہ اللہ کی راہ میں سفر کے لیے نکل گئے۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کی اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع ہوتا رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی چند آیت کی تلاوت سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں۔ تلاوت آپ سب کو محترمہ امدالحق بنت جناب عمران سنائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ زلزال سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ امت المہمین بنت جناب عمران کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر دے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ترجمہ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ مریم بنت اویس کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر دے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ میں آپ سب کے سامنے سورہ فیل سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک
بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جزاك الله خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ امت اللہ بنت جناب عمران کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر دے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی نشست کی ناظم جلسہ کا سامعات میں موجود میری تمام بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہو. انشاءاللہ آج میں آپ سب کو سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 32 سناؤں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیئا کل حزب بما لدیہم فریحون. ترجمہ: ان میں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور مختلف فرقے ہو گئے، ہر فرقہ اس سے خوش ہے جو ان کے پاس ہے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں ساریہ فاطمہ بنت جناب عمران کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر دے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Meaning, may the peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. Inshallah, I shall clarify an allegation against Islam. Why do Muslims take the name of Emperor Akbar in Azam? Non-Muslims misunderstand that Muslims take the name of Emperor Akbar in Azam. The word Akbar in Azam has nothing to do with the Emperor Akbar. The words in Azam were used centuries before the birth of Emperor Akbar. The word Akbar means great. When we say Allahu Akbar, it means Allah is the greatest. We call people to worship Allah, the one, the greatest. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو میں IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں. IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی اور صدر جناب عمران ہیں. IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے. شیخ احمد دیدات سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کا IREF کے ذریعے شروع کیا. الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ہے. IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بافہم منہج صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے. آئیے اب میں آپ کو آج کی ہماری مقررہ محترمہ امت المتین کا مختصر تعارف دوں گی. محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبان تھی اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے ہی اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کا ایک مکمل شعبہ خواتین قائم کیا جا سکے. IREF کے شعبہ خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے. الحمدللہ آج اگرچہ کہ محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین سے روک سکتی ہے.
ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہے، اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے درس کے لیے اسٹیج پر تشریف لائے۔ محترمہ امت المتین کا آج کے اردو بیان کا عنوان ہے سب سے بڑا زلزلہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد آج کے اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میرے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے سب سے بڑا زلزلہ۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں، میرے اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں کہ اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہوں، اور اللہ آپ اس سے اگر ناراض ہوتے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو درس قرآن کا عنوان ہے سب سے بڑا زلزلہ، یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے قرآن کا جس میں جملہ 8 آیات آئی ہیں، 8 آیات اس میں موجود ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جو ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا۔ یہ وہ سورہ ہے میری بہنوں جس میں اللہ رب العالمین ہم کو ایک بہت بڑی حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں، اور اس حقیقت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 8 آیات میں ماشاءاللہ، اللہ کا کلام ہے، اللہ سے بہترین گفتگو کا انداز کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، تو اس سورے میں اللہ نے جو سب بہت بڑی حقیقت کا بیان کیا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کا ڈھنگ بدلے، انسان اللہ کو راضی کر لے اور آخرت میں اللہ کی رضا کو پالے۔ جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں، اگرچہ عنوان سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ ہے سورہ زلزال، سورہ نمبر 99 قرآن کا، سورہ زلزلہ بھی اس کو ہم کہتے ہیں، 99 نمبر والا سورہ۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا درس قرآن کا عنوان ہے سب سے بڑا زلزلہ، یہ عنوان پر انشاءاللہ، اس سورے پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اس سورے کو سننے کے بعد، اس کی تفاسیر کے چند پہلو سننے کے بعد، بے شمار قرآن کی آیات اور احادیث سننے کے بعد اللہ ہمارے دلوں میں وہ اثر ڈالیے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے والوں میں سے بن جائیں، آمین۔ اگر آپ لوگ غور کریں، قرآن مجید کا جو اصول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ارادہ کیا ہے قرآن کے نازل ہونے کا، 23 سال 23 ایئرس قرآن اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے مکی زندگی کے جو پہلے 10 سال ہیں، ان میں کے اکثر جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ آخرت کے تعلق سے، بعد میں احکامات والی آیات زیادہ نازل ہونے لگی،
لیکن شروعات میں جیسے تیسے قرآن نازل ہوتی گئی، احکامات کے زیادہ نہیں بلکہ آخرت کے متعلق جو آیتیں ہیں وہ نازل ہونے لگی. اس کی ایک اللہ کی مشیت تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ کیوں مکے میں زیادہ آخرت والی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. اب دیکھیے پارہ اما جو ہم نے شروع کیا ہے سورہ نبا سے، جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، سورج کی موت کا ذکر ہم نے کیا، چاند کے بارے میں ہم نے ذکر کیا، ستاروں کے بارے میں ہم نے ذکر کیا، پہاڑوں کے بارے میں ہم نے ذکر کیا، جنت جہنم کے بارے میں ہم نے ذکر کیا. کیسے یہ بڑی بڑی جو چیزیں، جنت جہنم تو بھی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، سورج چاند ستارے یہ بڑے بڑے جو اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ سب قیامت میں برباد کر دیے جائیں گے. یہ تمام چیزیں ہم ان سوروں میں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اگر آپ غور کیے سورہ انفطار جو ہے قرآن کا، سورہ نمبر 81 قرآن کا، 81 نمبر والا سورہ، سورہ تکویر جو 81 نمبر والا سورہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج کی موت کا ذکر اللہ نے کیا. سورہ انفطار سورہ نمبر 82 قرآن کا 82 نمبر والا سورہ، اللہ نے کہا اذا السماء انفطرت، اور یہ آسمان توڑ دیا جائے گا، یہ برباد ہو جائے گا. سورہ انشقاق میں سورہ نمبر 84 قرآن کا، اللہ نے کہا اذا السماء انشقت، اور یہ آسمان پوری طریقے سے کھول دیا جائے گا، انسانوں کے سامنے یہ سب نظارہ انسان دیکھیں گے. تو آپ غور کیجئے، اب اتنے سوروں سے ہم پارہ اما میں دیکھتے آ رہے ہیں، آسمان کی بات ہو گئی، سورج کی بات ہوگی ایک بڑے پیمانے پر، ایک سورے کے نام پر ہے. یہ سورہ زلزال میں ایک شروعات ہم کو ملتی ہے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس زمین پر آپ اور میں چلتے ہیں، اس زمین کے خاتمے کا اللہ ذکر کر رہے ہیں. اللہ نے سورہ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین بہت بری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، بہت بری طرح ہلا دی جائے گی، جب سب سے بڑا زلزلہ آ جائے گا. تو یہ زمین کی موت کا سب سے پہلا مرحلہ ہے. زمین کو بھی موت آئے گی، جیسا انسانوں کو موت آ رہی ہے، پوری کائنات کو موت آئے گی، تو اب یہ زمین کی موت کی شروعات ہو رہی ہے. اس سورے پر اور غور و فکر کرنے سے پہلے ہم سب کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ ہم ایک مختصر انداز میں یہ جان لیں کہ زمین پر، ہماری اس انسانی تاریخ میں اس زمین پر بڑے بڑے زلزلے کب آئے اور یہ زلزلے آتے کیوں ہیں. یہ دو چیزیں ہم کو تھوڑا معلوم ہونا ضروری ہے. اگر آپ دا گارڈین جو نیوز پیپر ہے، مغربی ممالک میں یہ نیوز پیپر بہت زیادہ مشہور ہے، دا گارڈین نیوز پیپر پڑھیں گے، 2011 کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹاپ 10 موسٹ پاورفل ارتھ کویکس ان دا ورلڈ، سب سے زیادہ طاقت والے جو زلزلے زمین پر آئے ہیں وہ کون سے ہیں، انہوں نے اس کی فہرست بتائی ہے. اور ایک چھوٹا علم میں ہمارے اضافہ بھی یہ ہو جائے گا کہ جو زلزلوں کی جو ریسرچ ہوتی ہے، جو اسٹڈی ہوتی ہے، اس کو سسمولوجی کہتے ہیں. اور جو سائنسدان ارتھ کویکس کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کو سسمولوجسٹ کہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح ایک ڈاکٹر ہمارے ٹیمپریچر کو ماپنے کے لیے کیا یوز کرتے ہیں، تھرما میٹر یوز کرتے ہیں. ارتھ کویک کی میگنیٹیوڈ کو معلوم کرنے کے، ارتھ کویک یا زلزلہ جو ہے یہ بہت پاورفل ہے یا کم پاورفل ہے، زیادہ طاقت والا ہے یا کم طاقت والا ہے، تو انہوں نے ایک رکٹر اسکیل نامی ایک چیز ایجاد کی ہے. تو اگر رکٹر اسکیل پر میگنیٹیوڈ بڑھ کر آیا کا مطلب بہت بڑا زلزلہ ہے، کم 3-4 تک آ گیا تو اتنا بڑا نہیں ہے، 7-8 تک چلے گیا تو بہت بڑا زلزلہ ہے. تو اس اعتبار سے دا گارڈین نیوز پیپر میں بتایا گیا کہ بڑے بڑے زلزلے جو انسانی تاریخ میں یہ کب آئے. تو ان کی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ سال 1960 میں 1960 میں دنیا کا سب سے بڑا زلزلہ جو آج تک کی انسانی تاریخ میں ہے وہ آیا ہے. کہاں پر آیا؟ افریقہ کے چلے نامی ملک میں. چلے نامی ملک میں یہ زلزلہ آیا اور اس کا میگنیٹیوڈ رکٹر اسکیل پہ تھا 9.5. اس سے بڑا زلزلہ آج تک زمین پر نہیں آیا. تقریباً 4500 لوگ اس میں مرے ہیں اور 2 ملین یعنی 20 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ایک زلزلے کی وجہ سے.
یہ سب سے پاورفل زلزلہ اس زمین کا ہے اب تک کا. دوسری پوزیشن پر ہے الاسکا نامی جو جگہ ہے، ملک ہے. الاسکا میں ایک زلزلہ آیا 1964 میں. اب کیونکہ دیکھیے وہاں پر آبادی زیادہ نہیں ہے، لوگ اتنے مرے نہیں، لیکن میگنیٹیوڈ زلزلے کا بہت زیادہ تھا. تیسرے مقام پر ہے جو 2004 میں جو سونامی آئی. سونامی ہم سب کو معلوم ہے کتنی بھیانک سونامی آئی. ایک یا دو ملک اس سے متاثر نہیں ہوئے، 14 ممالک اس سے متاثر ہوئے ہیں. آیا تو انڈونیشیا کے قریب سماترا نامی مقام پر آیا، لیکن متاثر کتنے ہوئے؟ 14 ممالک ہوئے ہیں افریقہ اور ایشیا کے، جس میں تقریباً 2,30,000 لوگ مر گئے. تو یہ ایک مختصر میں ہم کو کیا سمجھ میں آ گیا کہ بڑے بڑے زلزلے اس زمین پر کب کب آئے. تو اب دیکھیے ان زلزلوں سے بچنے کے لیے اب کیونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہم استعمال کر رہے ہیں ہر اعتبار سے، تو ان زلزلوں سے بچنے کے لیے بلڈنگز کی تعمیر اس حساب سے کی جا رہی ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں. اب جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ زیادہ ایڈوانس طریقے سے تعمیر کریں گے. یہ جو سب سے اونچی عمارت ہے دنیا کی کون سی ہے؟ برج خلیفہ. یہ ایسی عمارت اس کی گئی ہے، ایسی تعمیر اس کی گئی ہے کہ یہ 7 میگنیٹیوڈ کے زلزلے کو برداشت کر سکتی ہے. اس کا ٹھوس گارنٹی بھی نہیں ہے. اب اگر 7 زلزلہ کا واقعہ آ گیا تو گارنٹی کیا ہے؟ 7 سے بڑھ گیا تو کیا کریں گے؟ گارنٹی نہیں. لیکن انسان کوشش کرتا ہے کہ زلزلوں سے، طوفان سے، سونامی سے، ایسے چیزوں سے بچنے کے لیے الگ الگ یہ جو ترکیبیں ہیں یہ استعمال کرتا ہے. انسان اپنے اس دنیا کے فیوچر کو لے کر اس حد تک پلاننگ کر رہا ہے کہ آپ کو تعجب ہوگا یہ جان کر کہ سائبیریا مقام پر ایک بہت بڑی تجوری کی تعمیر کی جا رہی ہے. والٹ کہتے ہیں آپ، جہاں پر سونا چاندی ایسا رکھا جاتا ہے. ایک بہت بڑی تجوری کی تعمیر کی جا رہی ہے. آپ جانتے ہیں کیوں کی جا رہی ہے؟ ان کا ماننا یہ ہے سائبیریا میں یکشت نامی ایک مقام ہے، سٹی ہے. آپ کو آج کے عنوان کے حساب سے یہ کیوں میں کہہ رہی ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یکشت نامی ایک مقام ہے سائبیریا میں. وہاں پر انہوں نے یہ جو تجوری قائم کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے وہاں پر پیسہ جمع نہیں کر رہے ہیں، سونا چاندی جمع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو ہم پھل اور میوے اور ترکاریاں ہم کھاتے ہیں اس کے بیجوں کو جمع کیا جا رہا ہے. 2 ملین کے قریب بیجوں کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. 10,000 اب تک جمع ہو گئے. 2 ملین بیجوں کو جمع کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کیوں میری بہنوں؟ کیونکہ اگر زمین پر کوئی اور بڑا زلزلہ آ جائے، کوئی بڑا طوفان آ جائے، ہم پھر سے اس زمین پر پھر اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں. یہ بیج کو ہم بچا رہے ہیں تاکہ اگر پورے انسان مر بھی جائیں، تھوڑے بچ جائیں، تو ہم پھر سے ہماری زندگی شروعات کر لیں گے. اور آپ کو تعجب ہوگا یہ جان کر کہ اس رپورٹ میں سائبیرین ٹائمز کو کوٹ کرتے ہوئے ڈیلی میل کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہم نے تجوری بنائی ہے، جو والٹ بنایا ہے، جس میں اتنے سارے انسان جو میوے اور ترکاریاں کھاتے ہیں، اس کے بیج ہم یہاں پر سیف رکھ رہے ہیں. آپ ان کا ماننا یہ ہے کہ چاہے زمین پر کوئی بھی تباہی آ جائے اس کو برباد نہیں کر سکتی. یہ کس کا دعویٰ ہے؟ انسان کا دعویٰ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آخری کلام اس قرآن میں اللہ نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا دی جائے گی، جھنجھوڑ دی جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا. آپ کا یہ والٹ، آپ کی یہ عمارتیں، آپ جو کچھ چاہے کر لیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا زلزلہ ہے اس سے آپ نہیں بچ سکتے. تو یہ وہ زلزلہ ہے میری بہنوں. یہ جب زلزلہ آئے گا، دیکھیے الاسکا میں کوئی زلزلہ آتا ہے تو ہم یہاں ہندوستان والے محفوظ ہو گئے کہ نہیں؟ اللہ نہ خاصہ ہندوستان میں کوئی زلزلہ آ جائے تو امریکہ والے محفوظ، افریقہ میں کوئی زلزلہ آ گئے تو ہم بھی یہاں محفوظ. تو ہر حساب سے زلزلے الگ الگ جگہوں پر آتے ہیں، پوری جگہ پر نہیں آتا زلزلہ. لیکن سب سے بڑا زلزلہ کیسے آئے گا؟ ایک جگہ پر آئے گا، پوری زمین پر آئے گا، جھنجھوڑ دی جائے گی زمین. تو اللہ نے کیا کہا؟ اذا، اور جب، یعنی اللہ آنے والے دنوں کی بات کر رہے ہیں، آخری دن کے آغاز کی اللہ بات کر رہے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب سب سے بڑا زلزلہ آ جائے گا، ہم کہاں ہوں گے؟ ہم کہاں پر ہوں گے؟ زمین میں ہی تو ہوں گے، دفن کیے ہوئے ہوں گے. ہم مرنے کے پتہ نہیں کتنے سال کے بعد آ جائے، چند سال ہوں گے، چند گھنٹے ہوں گے، چند پل ہوں گے کہ یہ زلزلہ آ جائے گا. ایک سور پھونکا جائے گا اور یہ زلزلہ آ جائے گا. ایسے کیوں ہو رہا ہے میری بہنوں کہ جب صحابہ یہ آیات سنتے تھے
ان کے دلوں پر یہ اثر ہوتا تھا. آج جب ہم سن رہے ہیں ہم کو ہو سکتا ہے 1-2 پل کے لیے اثر ہو جائے, بعد میں ہم اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں بعد میں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کا کلام سنیں تو واقعی اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے والے بن جائے اور فکر آخرت ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب سب سے بڑا زلزلہ آ جائے گا. اس زلزلے کی خصوصیت یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پوری زمین کو ہی ہلا دیا جائے گا. اب جیسے میں نے اپنی درس میں شروعات میں کہا کہ یہ تو معلوم کر لیں کہ زلزلے آتے کیوں ہیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری جو زمین ہے جس پر ہم چلتے ہیں, جو سرفیس ہے, یہ ایک جیسا سیب ہوتا ہے, سیب کا اندر جو مواد ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں اصل سیب, اور سیب کے اوپر کی جو چمڑی ہوتی ہے, اسکن جو ہوتی ہے, وہ کتنی پتلی ہے. تو جس زمین پر آج ہم چل پھر رہے ہیں یہ اتنی پتلی ہے پوری زمین کے بنسبت. اور یہ پھر ایک پیس نہیں ہے, سیب کیا ہے پورا مکمل کور ہوتا ہے, بیچ میں کچھ چیر یا پھاڑ نہیں ہوتی. تو یہ جو زمین جس پر ہم ہیں یہ الگ الگ پتلے پتلے پتھروں کی بنی ہوئی ہے, ٹیکٹونک پلیٹس جس کو کہتے ہیں سائنسدان. اور سائنسدان کہتے ہیں کہ سال نکل جاتے ہیں اور یہ اپنی اپنی جگہ بڑے آہستہ ہلتے ہیں. پورے کانٹیننٹس اپنے اپنے الگ الگ ٹیکٹونک پلیٹس پر بنے ہوئے ہیں. جہاں کہیں کوئی ایک ایسا موقع آتا ہے کہ ایک ٹیکٹونک پلیٹ دوسری ٹیکٹونک پلیٹ سے ٹکراتی ہے, زلزلے آ جاتے ہیں. یہ زلزلوں کی وجہ کس نے بتائی؟ سائنسدان نے بتائی. اللہ نے قرآن میں کیا بتایا آپ جانتے ہیں؟ بے شک یہ وجہ ہم اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن مقصد کیا ہے زلزلے آنے کا؟ وہ ٹکراتے کیوں ہیں, وہ ٹیکٹونک پلیٹس آتے کیوں ہیں زلزلے؟ بے شک سب سے بڑا زلزلہ تو آئے گا, لیکن یہ پہلے کیوں ہو رہے ہیں؟ بڑے زلزلے کی تیاری کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 65 میں اللہ نے کہا, اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب بھیجے. جیسے یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اعوذ بوجہک, اے اللہ میں آپ کے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں, اللہ مجھے بچا لیجیے. کیا کہا اللہ نے؟ آیت کیا نازل کی؟ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب بھیجے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھیجی. اللہ نے آگے اس آیت میں فرمایا, اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے پیروں کے تلے تم پر عذاب بھیج دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دعا کی, اے اللہ میں آپ کے چہرے کی پناہ مانگتا ہوں. تیسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی, اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تم کو فرقہ بندی میں, تم کو گروپس میں اللہ بانٹ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی اور کہا کہ پہلی 2 جو عذابیں ہیں یہ بہت سخت ہے بنسبت تیسرے سے. یعنی اوپر سے عذاب آنا, پیروں کے تلے سے عذاب آنا, تیسری یعنی فرقہ بندی سے یہ 2 عذاب بڑھ کر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور مفسرین قرآن جو قرآن کی جو تفسیر کرتے انہوں نے کہا کہ اس آیت میں جب اللہ نے کہا کہ پیروں کے تلے اللہ, پیروں کے نیچے سے اللہ عذاب دیں گے, اس کی ایک مثال ارتھ کویکس ہے, زلزلے ہے, اور زمین کا انسانوں کو نگل لینا ہے. تو اللہ نے کیا کہا قرآن میں کہ اللہ عذاب دیتے ہیں, اللہ کا عذاب آتا ہے زلزلوں کی شکل میں. ایک بڑا دل دہلا دینے والا, دل کو ہمارے ہلا دینے والا واقعہ ہم کو احادیث میں ملتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا. صحابہ یہ کہتے ہیں, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ سورج گرہن ہوا ہے, سن ایکلپس ہوا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو جاتے ہیں, فوری نماز پڑھتے ہیں. اور میں نے اتنی لمبی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تک نہیں دیکھی. جہاں رکوع لمبا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سجدہ لمبے کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کی, صحابہ سے کہا, اے میرے صحابہ یاد رکھنا جب تم کوئی ایسی چیز دیکھ لو, کیا کہا؟ جب تم کوئی ایسی چیز دیکھ لو, یعنی سورج گرہن دیکھ لو یا ایسے قسم کی کوئی چیزیں دیکھ لو جس سے تم پر ڈر طاری ہو جاتا ہے, خوف طاری ہو جاتا ہے, تو 3 چیزیں کرنا. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا,
کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگنا اور کثرت سے اللہ کی مغفرت کرنا، کیونکہ یہ چیزیں اللہ انسانوں میں خوف طاری کرنے ڈالتے ہیں. یعنی جو زلزلے ہیں، یہ سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، یہ تمام چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ انسان کے لیے نشانیاں ہیں میری بہنوں. ہم اس کو ایک نارمل ایونٹ سمجھ لیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے بھائی سورج گرہن ہو گیا، ٹھیک ہے چاند گرہن ہوا ہے، ٹھیک ہے ایک طوفان کہیں پر آیا میرے پاس تو نہیں آیا، ٹھیک ہے وہاں سونامی آئی ہے میں تو بچ گئی. تو یہ آج کا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہو چکا ہے، یہ آج کا ہمارا نظام ہے ہماری زندگی کا کہ ٹھیک ہے وہاں ہوا ہے میرے تک تو کوئی بلا نہیں آئی. لیکن جو اصل بلا ہے، جو سب سے بڑا زلزلہ ہے، اس سے متاثر ہر انسان ہونے والا ہے. آپ تھوڑا ٹھنڈے دل سے سوچئے، ایک بم پھٹنے کی آواز آ گئی تو آپ کی حالت کیا ہو جائے گی؟ کوئی کہیں گولی مار رہا ہے وہ آواز آپ کو سنے آ گئی تو آپ کی حالت کیا ہو جائے گی؟ کوئی بڑا دھماکہ ہو جائے، کوئی عمارت ہی گر رہی ہے اس کی آواز آپ کو آ جائے، وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ نظارہ آپ اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتے. اور ہم سب کو یہ زلزلہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. کیوں آپ جانتے ہیں؟ اللہ نے آیت میں آگے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو بہت بری طریقے سے جھنجھوڑ دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین کیا کرے گی؟ اخرجا، خروج، نکال دے گی، نکال پھینکے گی اپنے بوجھوں کو. کیا نکالے گی زمین؟ کیا کیا ہے زمین کے اندر؟ ہم انسان دفن کیے ہوئے ہوں گے اور جو چیز زمین میں ہے وہ ہوگی. حدیث میں آتا ہے تفسیر ابن کثیر میں، جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے میری بہنوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ زمین جو باہر نکالے گی، کیا کیا باہر نکالے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سونا اور چاندی ستونوں کے شکل میں نکالے گی، پلرز کی شکل میں نکالے گی. پلر آپ دیکھ رہے ہیں، ایسے بڑے بڑے پلرز کی شکل میں زمین کیا نکالے گی؟ سونا اور چاندی نکالے گی. انسان دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو، انسان بھی اپنی خبروں سے اٹھا دیے جائیں گے. انسان اس سونے اور چاندی کو دیکھ کر کہے گا، 3 قسم کے انسانوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. ایک وہ شخص جو قتل کرنے والا ہے، جس نے قتل کیا ہے زمین پر. آج دیکھیے قتل کتنا عام ہو چکا ہے، ہر جگہ عام ہے. آپ نیوز پیپر کا کرائم کالم اٹھا کر دیکھ لیجئے، باپ نے بچے کو مار دیا، سگے بچے نے اپنے باپ کو مار دیا، بھائی نے بہن کو مار دیا، شوہر نے بیوی کو مار دیا، بیوی نے شوہر کو مار دیا. یہ ہمارے لیے دیکھیے، آج کوئی آپ سے کہے آپ کو جانتے ہیں، دیکھیے ایک بیوی نے شوہر کو مار دیا، صحیح آپ تعجب ہی نہیں ہوتا آپ کو، کیونکہ اتنا عام ہو گیا ہے. تو قتل جو قاتل رہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن وہ سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ستون جس کو زمین اپنے اندر سے نکال پھینکے گی، قاتل کہے گا ہائے کاش میں نے اسی کے لیے تو قتل کیا تھا. افسوس میں آ جائے گا، جس سونے چاندی کے پیچھے، جس مال کے پیچھے میں نے قتل کر دیا، خود کی ماں کا قتل کیا، خود کے بھائی کا قتل کیا، خود کے رشتہ دار کا قتل کیا، کوئی اجنبی کا ہی قتل کر دیا، لیکن قتل کیا تو یہ سونے اور چاندی کے لیے. دوسری قسم کا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ وہ شخص جس نے رشتوں کو توڑا. عام ہے ہمارے پاس، بہت عام ہے. ایک پراپرٹی کا جھگڑا آ جائے، مال کا کوئی جھگڑا آ جائے، سونے چاندی کی کوئی بات ہو جائے، تو ہمارے یہاں رشتے ناتے تو ایسے جیسے کہ ایک چھوٹا سا کوئی اگریمنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے اب ہم اگریمنٹ توڑ رہے ہیں. انسان جو رشتہ توڑتا ہے وہ کہے گا ہائے اس سونے اور چاندی کے لیے ہی تو میں نے رشتوں کو توڑا تھا. اب وہی میرے سامنے کھڑا ہے، وہی سونا اور چاندی ستونوں کی شکل میں میرے سامنے ٹھہرا ہے. تیسرے قسم کا شخص ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چور ہوگا، وہ کہے گا کہ ہائے اسی کے لیے تو میں نے چوری کی تھی، میں نے اپنے ہاتھ کٹوا دیے اسی کے لیے تاکہ میں یہ لے لوں، اور وہ اب سامنے پڑا ہے. ان 3 گناہوں پر غور کیجئے، خاص طور پر پہلے 2 گناہوں پر غور کیجئے میری بہنوں. قتل آپ دیکھیے جو الگ الگ رپورٹس بتائی جاتی ہیں کرائم کی، کتنا عام ہو چکا ہے. مسلمان کا قتل کرتا ہے، مسلمان غیر مسلمان کا قتل کرتا ہے. کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ قیامت کا منظر ہمارے یہاں غائب ہو چکا ہے. اللہ نے قتل کے بارے میں کیا کہا؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں، جس نے ایک جان کا قتل کیا، ایک معصوم کا جس نے قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. سوچئے کتنا بڑا گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں آج ہم. تو قتل والا سوچے گا
کیا یہ حسرت ہے, یہ ایک پچھتاوا ہے کہ دیکھیے اسی کے لیے تو میں نے کیا تھا, قتل کیا تو اسی سونے چاندی کے لیے کیا, رشتے توڑ دیے, وہ ماں باپ, وہ دوست احباب, وہ رشتہ دار جس سے کہ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے کیا کہا, وَاتَّقُوا اللَّهَ, ڈرو اللہ سے, تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, جس کے نام سے تم آپس میں رشتے جوڑتے ہو. چھوٹی انبن پہ آج ہم بات کرنا بند کر دیتے ہیں, رشتے توڑ دیتے ہیں. رشتہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے میری بہنوں, حرام ہے اسلام میں. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے توڑنے والا کہے گا اسی سونے چاندی کے لیے میں نے رشتہ توڑا تھا. چور کہے گا اسی کے لیے تو میں نے ہاتھ کٹوا دیا اپنے, میں نے چوری کر لی. اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے سونے چاندی کے ستون انسان اپنے سامنے دیکھے گا, آج ایک چھوٹی جیولری کی دکان پر آپ جاتے ہیں تو وہاں سے 4-5 سیٹ تو خرید کر نہیں لا سکتے, اتنی حیثیت ہماری نہیں ہوتی. ایک چھوٹی چیز لینے کے لیے ہم سالوں سے پیسے جمع کرتے ہیں, اور اب یہ بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں سونا چاندی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان اس کو دیکھے گا, اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ وہاں سے چل پڑے گا, بڑا پچھتاوا ہو جائے گا. تو کیا کہا اللہ نے دوسری آیت میں, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, نکال دے گی اپنے تمام بوجھوں کو. اور یہ منظر دیکھنے کا ہے, یہ ہونے والی چیز ہے, یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہونے والی چیز ہے. اور یہ منظر دیکھنے میں اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے, کسی کو سٹروک ہو رہا ہے تو مر سکتے ہیں؟ بتائیے. اگر یہ منظر دیکھتے وقت کسی کو دل کا دورہ آ گیا, سٹروک آ گیا, پینک اٹیک آ گیا, فالج ہو گئے, کیا ہوگا؟ مریں گے. موت تو ایک ہی ہے, کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ نہیں, کہیں بھاگ نہیں سکتے. وہی سب دیکھنا ہے, وہی برداشت کرنا ہے, چاہے آپ کی طبیعت کچھ ہو جائے, آپ کتنی بھی ہولناکی میں آ جائیں, یہ ٹھہر کر آپ کو دیکھنا ہے. تیسری آیت اللہ نے کیا کہی, وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, انسان بڑا پریشان ہو جائے گا دیکھ کر اس زمین کو. زمین کیا کرے گی؟ اپنے بوجھ کو باہر نکالے گی. انسان کہے گا کیا ہو گیا اس کو؟ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ انسان ایسا کیوں کہے گا, آپ جانتے ہیں؟ دیکھیے جس زمین پر ہم چلتے ہیں, کیا زمین بات کرتی ہے؟ یہ زمین ہلتی ہے ہمارے سامنے, ہمارے آنکھوں کے سامنے. ایک آدھ بار زلزلے آ جائیں گے, ایک آدھ بار کچھ چھوٹی موٹی چیز ہو جائے گی, لیکن زمین تو ہلتی نہیں عام طور پر. تو انسان بڑا تعجب میں آ جائے گا کہ کیا ہو گیا آج اس کو, کیوں اتنی بری طریقے سے جھنجھوڑی جا رہی ہے. وقال الانسان ما لها, اللہ کہیں گے یومئذ تحدث اخبارها, اس دن یہ زمین کیا کرے گی؟ تحدث اخبارها, بیان کرے گی خبریں. حدیث کس کو کہتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. اللہ کہتے ہیں کہ زمین بات کرے گی. کیا بات کرے گی؟ اخبارہا, خبر والا نہیں, خوف والا نہیں. یہ خبر جو ہماری گریو ہوتی ہے جس میں ہم کو دفنایا جاتا ہے وہ نہیں, خبر نیوز. انسان کو اپڈیٹس کا بڑا شوق ہے, ہم کو نیوز سننے کا بڑا شوق ہے. کیا ہو رہا ہے عالمی پیمانے پر, کیا ہو رہا ہے ہمارے شہر میں, کیا ہو رہا ہے, ہم کو معلومات رکھنے اچھے چیزیں. اب دیکھو خود کی خبر سن لو زمین سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ زمین جو ہے, یہ جو زمین ہے یہ کیا خبریں دے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کس انسان نے کس مقام پر کیا عمل کیا ہے زمین اس کی خبر دے دے گی. نہیں, جس زمین پر آج ہم چل رہے ہیں, بڑے اکڑ کر چل رہے ہیں, خوب اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, ہم کو آخرت کا کچھ ڈر, خوف, فکر کچھ بھی آج نہیں ہے میری بہنوں. یہی زمین اپنی خبریں, ہماری خبریں بیان کر دے گی. دیکھیے الگ الگ روایتوں میں آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں انسان کے بارے میں گواہی دے گی, کان انسان کے بارے میں گواہی دیں گے, خلاف گواہی دیں گے, ہاتھ دیں گے, یہاں تک کہ جو ہماری ران ہے یہ بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی. اور انسان اپنے آپ کو کہے گا لعنت ہے تم پر, اپنے اعضاء پر, اپنے باڈی پارٹس کو کہے گا لعنت ہے تم پر, تمہارے لیے تو میں نے تمام یہ گناہ کیے. اور اب زمین خبریں بیان کر دے گی سب کے سامنے, ہم نے کس وقت کیا ہے, کیوں کیا ہے, سب زمین بیان کر دے گی. اپنی اپنی موج مستی میں کون ہے, کون غیبت و چغلی میں ہے, کون بہتان اور تہمت باندھتا جا رہا ہے, جس کے نام پر جو چاہے آج ہم بول رہے ہیں. شراب کون پی رہا ہے,
زنا کون کر رہا ہے, میوزک آج کون سن رہا ہے, دوسروں کو سنانے کی دعوت دے رہا ہے, دین اسلام کا مزاح کون مسلمان بنا رہے ہیں, دین اسلام کے مخالفین ان کی تائید کون مسلمان کر رہے ہیں. تو یہ تمام قسم کے جو گناہ ہم آج ہمارے اکثر, یا ہم افسوس کی بات ہے ہم جو آج جس میں ملوث ہیں, یہ تمام کے تمام خبریں زمین سب کے سامنے دینے والی ہیں. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں میری بہنوں؟ کیا ہم چاہتے ہیں؟ دیکھیے آج اگر ہم سے کوئی گناہ کسی کمرے میں کسی بند مقام پر ہو رہا ہے, اگر کسی انسان سے ہو رہا ہے, کیا وہ چاہے گا کہ 4 کے سامنے اس کا گناہ ظاہر ہو جائے؟ لیکن قیامت وہ چیز ہے جس کا آغاز اس زلزلے سے ہو رہا ہے. زمین ہمارے خلاف گواہی دے دے گی. بے شک اللہ کو زمین کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سب جانتے ہیں, اللہ العلیم ہے, لیکن اللہ نے زمین کو اپنے لیے ایک نشانی بنائی کہ یہی زمین تمہارے خلاف بولنے والی ہے. خود کے باڈی پارٹس بولنے والے ہیں, فرشتے کرامن کاتبین ہر چیز لکھ رہے ہیں جو ہم کرتے ہیں, یہ ہمارے خلاف بولنے والے ہیں. تو یہ عمل ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا. کیوں کرے گی زمین ایسا؟ خبریں کیوں دے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے, اسی لیے زمین کرے گی. پھر آگے اللہ کہتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن انسان اپنے اعمال کے مناسب سے, اپنے اعمال کے اعتبار سے گروہ در گروہ ہو جائیں گے. اب یہاں پر ہم کو ایک بڑی 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 اہم چیز سمجھنا ہے. اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہم کو گروہ میں بانٹ دیا جائے گا, گروپس میں بانٹ دیا جائے گا. دیکھیے آج ہماری زندگی میں, ہماری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں گھر میں ہمارے ایک گروپ ہے, فیملی ایک گروپ ہی تو ہے, میاں بیوی بچے ایک گروپ ہے. آپ کے اسکول میں آپ کے ایک فرینڈس کا گروپ ہوگا, آپ کسی دوسری کلاس میں نہیں چلے آتے, اپنی ہی جماعت میں آپ اپنی ہی کلاس میں جاتے ہیں. آپ کہیں کچھ کورس کر رہے ہیں, کمپیوٹر کا کچھ کورس کر رہے ہیں, آپ کوئی سلائی کا کورس کر رہے ہیں, کوئی بھی قسم کا آپ کوئی دعوت میں آپ چلے جاتے ہیں تو کسی دوسرے کے گھر میں نہیں چلے آتے, جس کے گھر جہاں دعوت ہے وہیں پر جاتے ہیں, تو ایک گروپ بنتا ہے. تو آپ دیکھیے یہاں ہم اپنے حساب سے کوئی گروپس بنا لیتے ہیں. اب یہ ہمارا اختیار ہے, ہم ایک دینی محفل میں جائیں یا ایک غیر دینی محفل میں جائیں, ایک میوزک فیسٹیول میں جائیں, کوئی کانسرٹ میں جائیں, کوئی تھیٹر میں جائیں موویز دیکھنے کو, کوئی پکچر دیکھنے کو جائیں, گھر میں کوئی واہیات سیریلز دیکھیں, یا پھر ہم ایک ایسی محفل میں بیٹھیں یا گھر میں کوئی ایسی محفل بنائیں جہاں پر ہم اللہ کے ذکر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو یہ انسان کا اعتبار ہے, انسان کے ہاتھ, انسان کا اختیار ہے. اب جس کو, جو اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے, اس کا رزلٹ, اس کا نتیجہ آخرت میں ہو جائے گا. آپ کو کس گروپ میں ڈال دیا جا رہا ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ میرا نتیجہ کیا ہونے والا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, تمہارے اعمال کے حساب سے تم کو گروپس میں بانٹ دیا جائے گا. اب ہم نہیں جانتے, ہم ایک گروپ میں ہوں, کوئی مسلمان ایک گروپ میں ہوں, ان کے والد کوئی دوسرے گروپ میں ہو جائیں, نہیں جانتے کیا ہونے والا ہے. گروپس کی اگر ہم بات کریں, آپ سورہ واقعہ جب آپ پڑھیں گے, سورہ واقعہ کی شروع کی جب آیتیں, آیت نمبر 30-40 تک آپ پڑھتے ہیں, اللہ رب العالمین نے بتایا کہ انسانوں کو 3 گروپس میں بانٹ دیا جائے گا. اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کون سے گروپ میں سے ہونا چاہتے ہیں. 3 گروپس ہوں گے قیامت کے دن. وہ جو زلزلہ آئے گا, زمین خبریں بیان کر دے گی کیونکہ رب نے حکم دیا ہے, اور اب 3 گروپس میں انسانوں کو بانٹ دیا جائے گا. کیا ہے, کون سے 3 گروپس ہیں وہ؟ اصحاب المیمنہ, اصحاب المشأمہ اور والسابقون. 3 گروپس ہوں گے قیامت میں. سیدھے ہاتھ والا گروپ, بائیں ہاتھ والا گروپ, اور سابقون, فور رنر, سب سے آگے. سیدھے ہاتھ والے آپ سمجھئے کہ جس کو سیدھے ہاتھ میں اپنے نامہ اعمال لیں گے, جنتی لوگ ہوں گے, وہ سیدھے ہاتھ والے ہو گئے, یہ ایک گروپ ہو گیا. بائیں ہاتھ والے جو برے ہیں, جن کے نام اعمال ان کو سیدھے ہاتھ میں نہیں ملیں گے, بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, وہ بائیں ہاتھ والے ہو گئے. نام ہی اللہ نے کہا اصحاب المشأمہ والسابقون, جو فور رنر سے سب سے آگے سبقت جس نے پالی. یہ کون ہے؟ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہے, صالحین ہیں. یہ سب سے اونچی درجے کی جنت ان کو ملے گی. یہ باقی کے جو رائٹ ہینڈ والے ہیں ان کو کم درجے کی ملے گی, لیکن جنت تو مل جائے گی.
لیفٹ ہینڈ والوں کو تو جنت ملے گی نہیں، وہ تو جہنمی ہو جائیں گے۔ اب اس میں علماء اکرام نے بتایا کہ جس ماحول میں آج ہم اس دنیا میں ہیں ان کے ساتھ ہی ہم کو اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ آج تم اگر کسی بے شرم فلم ایکٹر یا ایکٹریس کو دیکھ کر محبت کرتے ہو کہ کیا پیاری فلم ایکٹریس ہے، کیا پیارا فلم ایکٹر ہے، اس کے فوٹوز فیس بک پر شیئر کر لیں گے، موویز کو جائیں گے، صبح اٹھتے ہوئے بیٹھتے اس کی بات کریں گے، اسی کی واہ واہ کریں گے، مسلمان ہوتے ہوئے کریں گے، اور پھر خوش بھی ہوں گے کہ ماشاءاللہ ہمارا ایک مسلمان ایکٹر ہے، نعوذ باللہ، تو جس سے محبت کریں گے اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کوئی سنگر آپ کو بہت پسند آ گیا، ایک سنگر آپ کو بہت پسند آ گئی، جس سے محبت کی اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ وہی اگر آپ کسی دیندار محفل میں ہوں جہاں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو اللہ رسول کی محبت پر آپ کو ابھارتے ہیں، خود آپ ان کو ابھار رہے ہیں، آپ ان کو ابھار رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آپ غور کیجئے، اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں کہا، یہ آیت نازل کیوں ہوئی پہلے بتانا چاہتی ہوں۔ دیکھیں صحابہ کو محبت کیسی ہے اسلام سے، کیسی محبت ہے، قیامت کے اس منظر کو معلوم کرنے کے بعد کہ ان ہولناکیوں میں ہم کو ساتھ کس کا چاہیے۔ اپنا اپنا سوچئے کہ ہم کو کس کا ساتھ چاہیے، اپنے دماغ میں ایک آنسر کو آپ رکھ لیجئے، اپنے ذہنوں میں ایک جواب رکھ لیجئے کہ مجھے کس کے ساتھ اٹھنا ہے۔ والدین کے ساتھ اٹھنا ہے، دوست احباب کے ساتھ اٹھنا ہے، کون آپ کو سب سے زیادہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج پریشان ہوں۔ کیوں پریشان ہوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے مبارک چہرے کو، آپ کی مبارک صحبت میں آج اس زمین پر ہے، صبح شام ہم آپ کے پیارے چہرے کو دیکھتے ہیں، صبح شام ہم آپ سے بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ بے شمار جو قرآن کی آیات نازل ہوتی ہے آپ ہم کو سناتے ہیں، آپ ہم کو احادیث اپنی سیرت ہم کو آپ بتا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو محسوس کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن جب قیامت ہوگی آپ تو انبیاء کے ساتھ رہیں گے، ڈر ہے کہ شاید ہم آپ سے نہیں مل سکیں۔ دیکھیے کیسی محبت ہے صحابہ کی، دنیا میں ساتھ ہے، فکر آخرت کیسی ہے، دیکھیے ایسی فکر ہماری کہاں ہے میری بہنوں۔ کیا کہا صحابی نے؟ ڈر ہے کہ کہیں قیامت میں آخرت میں کہیں میں آپ کے ساتھ نہ رہوں، جبکہ ہے رضی اللہ عنہ، اللہ جس سے راضی ہے ایسی بات کر رہے ہیں میری بہنوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل کی۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دو شرطیں اللہ نے بتائی، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ رہیں گے جنہوں نے اللہ کی جانب سے انعام پایا ہے۔ کس نے انعام پایا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، صرف اتنا کرو، یہ کر لو گے تو تم کو اللہ انبیاء کے ساتھ اٹھائیں گے، صالحین کے ساتھ اٹھائیں گے، شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے، صدیقین کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کو ابھی بتائی، تم اسی کے ساتھ اٹھو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ اللہ کی قسم اس سے زیادہ ہم خوشی میں کبھی نہ آئے جب ہم نے یہ حدیث سن لی۔ تب اپنا اپنا محاسبہ کیجیے، ہم کو کس کے ساتھ اٹھنا ہے؟ ہم کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے جو حجاب نہیں کرتے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے جو دین کا کام نہیں کرتے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے جو دین کے کام میں روڑا ڈالتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے جو اسلام کے جو پوائنٹ سے، اسلام کی جو شریعت ہے اس کے علاوہ کسی دوسری شریعت کی بات کرتے ہیں، اسلامی شریعت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں چلنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں جو اس قرآن کو اہمیت نہیں دیتے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے قرآن سے جڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں میری بہن؟ ہماری پیاری سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بار دیکھیے ہم کتنے بار سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن لیں، پھر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دعوتی کام کرتے ہوئے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہی ہیں،
80 سال کی بوڑھی ہماری پیاری صحابیہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیسے ہو رہی ہیں؟ برچھے کی نوک سے ابو جہل نے جسم کے نازک حصے میں اس کو دھسا دیا. سرے بازار میں مکے کے میری بہنوں، خود بیٹا وہاں ٹھہرے ہیں، ایک آواز نہیں کرتے، بس کہتے ہیں، بیٹے کہتے ہیں، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاذا امی، یہ میری ماں ہے، یعنی آپ مجھے کچھ حکم دیجئے، میں کچھ حرکت کرنا چاہتا ہوں، میری ماں کو میں اسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اصبر یا عمار، اے عمار صبر کر. فکر آخرت دیکھیے، آخرت پر ایمان کیسا ہے دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمار صبر کر، تمہاری ماں، میری یہ پیاری ماں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جنت اللہ مجھے دکھا رہے ہیں، صبر کر لے. اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ابو جہل وہ بے رحم جب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گر پڑتی ہیں اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اتنی پیاری نعمت دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مانڈی میں سر رکھنے کا موقع دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں کہ شاید سر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مانڈی پر رکھنے سے شاید تکلیف ہو رہی ہے، آہستہ سے سر کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. پیاری سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اے میرے پیارے بچے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مانڈی سے میرے سر کو نہ ہٹائیے. اس تکلیف میں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اے میرے بچے، اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو ہم کو سکھایا تھا کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. تو آپ اپنی مانڈی سے میرے سر کو مت اٹھائیے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ قیامت میں آپ کے ساتھ اٹھوں. یہ زلزلہ آئے گا، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تارے ٹوٹ جائیں گے، ہر چیز برباد ہو جائے گی، مجھے آپ کے ساتھ اٹھنا ہے. پوری زندگی دعوتی کام میں لگا دی، ہر اپنا لمحہ اللہ کی اطاعت میں لگا دی. اور جب اتنی تکلیف کی موت آ رہی ہے تو یہ سنہرے الفاظ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. دیکھیے صحابہ کی فکر کیسی ہے میری بہنوں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جن کا نام ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا مقام ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کرتے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آج کیا مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگ لو. آپ میرے لیے جو خدمت کر رہے ہیں، میرے لیے وضو کا پانی آپ رکھ رہے ہیں، کیا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لو. ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا کہ نہیں کہہ سکتے تھے میری بہنوں. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ربیعہ کو سونے کے پہاڑ دلا دے. کہ اللہ دعا کو قبول نہیں کرتے؟ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ربیعہ کو چاندی کے پہاڑ دلا دیجئے، 100 اونٹ دلا دیجئے. آج کی ہماری 100 مرسیڈیز ہو جائیں گی. اے اللہ اتنے اونٹ دلا دیجئے، خوب مالدار کر دیجئے. ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ ان سے راضی ہیں. معیار مانگنے کا کیا ہے دیکھیے. اللہ کے پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس کے علاوہ کیا مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. دیکھیے دوسری اپورچونٹی دی جا رہی ہے، دوسرا موقع دیا جا رہا ہے. ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس یہی چاہیے مجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری یہ دعا تمہارے حق میں قبول کرے کہ میں تمہارے ساتھ قیامت میں اٹھوں، اور اس کے لیے خوب سجدے کیا کرو. تو دیکھیے جو زلزلہ، یہ جو سورہ ہے، انسانوں کو گروہ میں بانٹ دیا جائے گا. دین کا مذاق اڑانے والے ایک جگہ ہو جائیں گے. آج دیکھیے دین کا مذاق کتنی آسانی سے، افسوس کی بات ہے ہم مسلمان اڑاتے ہیں. کوئی ہمارے پاس کوئی دیندار بننے جاتا ہے، دیکھیے پہلے ہی دیندار لڑکوں کی آج کمی ہے ہمارے معاشرے میں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جب کوئی دین میں پہل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کی پہل کرتے ہیں، انہی کے گھر والے، انہی کے رشتہ دار، انہی کے دوست احباب تانا مارتے ہیں. دیکھیے اگر کوئی دیندار بن جائے، صحابہ تو نہیں ہو سکتے، صحابی تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہوتا کیا ہے، اگر آپ کچھ قرآن سیکھنے کی، سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، گناہ ہو رہا ہے ہم سے، اور آپ سامنے والوں کو کوئی نصیحت کر دیتے ہیں، تو سامنے والا کیا کہتا ہے،
خود کا پہلے عمل صحیح کرو. ہم کو کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرے کیا؟ نعوذ باللہ. دیکھیے انداز بیان علم سیکھنے کا انداز نہیں ہے, یہ تانا مارنے کا انداز ہے, یہ ایک منافقت کا انداز ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے میری بہنوں؟ ہم یہ سورے پڑھ رہے ہیں, ہم کو یہ سورہ یاد ہے کہ نہیں؟ آپ خود میرے ساتھ دوہرا رہے تھے اس سورے کو, کیوں یاد ہے ہم کو ماشاءاللہ, لیکن اس کے اوپر غور نہیں کر رہے ہیں. 8 آیات ہیں لیکن آج ہم صرف 6 پر بات کریں گے. ان 6 آیات پر غور کیجئے, کتنے گہرے معنی ہیں اس کے اندر. یہ تباہی ہم کو دیکھنی ہے, اور آپ جانتے ہیں کیسے دیکھیں گے اس تباہی کو. آج اللہ نہ خواستہ ہمارے گھر کے قریب کوئی حادثہ ہو جائے, گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے, سلنڈر کا کچھ لیکیج ہو جائے اور بلاسٹ ہونے کو ہے, یا کچھ ایسی چیز ہو جائے جہاں پر ایک بہت بڑی تباہی ہونے والی ہے, تو ماں کیا کرے گی؟ اپنے بچوں سے دور ہو جائے گی, یا اپنے بچوں کو لے کر اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے گی؟ کیا کریں گے ہم؟ اپنے رشتہ دار جو بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ان سب کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے, اپنے آپ کو ہی محفوظ کریں گے. قیامت کا منظر وہ ہوگا, اللہ نے اس قرآن میں کہا ہے, سورہ عبسہ میں اللہ نے کہا انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا, اپنی ماں سے دور بھاگے گا, اپنے باپ سے دور بھاگے گا, اپنے بچوں سے دور بھاگے گا. صرف کیسا معاملہ ہوگا آپ جانتے ہیں میری بہنوں؟ نفسی نفسی نفسی, میری نفس, مجھے میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے. سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2 آپ پڑھیں گے, اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا, اے انسانوں ڈرو, ربکم, اپنے رب سے ڈرو, انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہ جو قیامت کا جو زلزلہ ہے, یہ جو سب سے بڑا زلزلہ ہے, یہ بہت بڑا عظیم یہ چیز ہے, یہ بہت بڑا واقعہ ہے, یہ بہت بھیانک چیز ہونے والی ہے میری بہنوں. آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا اس دن, جس دن یہ زلزلہ آئے گا, سور پھونکا جائے گا, زلزلہ آئے گا, سورج کتنی قریب ہوگا آپ جانتے ہیں. دیکھیے آج گرمی کتنی ہے, 42 43, محبوب نگر میں تو 45 ہے. تو اتنا زیادہ جو ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے, کتنا پریشان ہو رہے ہیں ہم دیکھیں ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں پھر بھی آج ہم کو گرمی ہو رہی ہے. تو اتنا گرم آج ماحول ہے, اتنا زیادہ ہم پریشان ہیں گرمی سے. سورج قیامت میں 1 میل کی دوری پر ہوگا, 1 میل. اور صحابی کہتے ہیں میں نہیں جانتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 میل یعنی ڈسٹینس جو 1 میل ہوتا ہے وہ 1 میل کہا, یا سورمے کی جو کاڑی ہوتی ہے نا لگانے کے لیے, اس کو بھی عربی میں میل کہتے ہیں, یہ میل کہا یا 1 میل کہا میں نہیں جانتا. دونوں بھی صورتوں میں بربادی ہے میری بہن. وہ قیامت جب یہ زلزلہ آئے گا, انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا, کسی کا پسینہ اس کی ٹھڈی تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کی ناک تک ہوگا, کسی کا پیشانی تک ہوگا. اس حالت میں رہیں گے, کیا یاد کریں گے؟ یوم الحسرتی, حسرت والا دن ہوگا, پچھتاوے والا دن ہوگا. کاش میں اس قرآن پر عمل کر لیتی. ہاں مجھے بتایا گیا تھا کہ میوزک حرام ہے, کاش میں میوزک کو چھوڑ دیتی. حسرت کرے گا, یا اللہ کاش میں اس قرآن سے جڑ جاتی, کاش اللہ آپ کا ذکر لوگوں میں عام کرتی, غیبت چغلی سے دور ہو جاتی. اتنے اعتراضات اسلام پر لگائے جا رہے ہیں, اللہ کاش میں خوب دین کا کام کرتی. تو یہ حسرت, یوم الحسرت, یہ اللہ کے نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, یہ یوم الدین ہے میری بہنوں, قیامہ ہے, یہ آخرہ ہے, یہ خاریہ ہے جو آنے والے صورتوں میں ہم کو معلوم ہونے والی ہے. تو یہ تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک چیز ہم کو بالکل صاف ہو جانی چاہیے کہ اصل ہمارا امتحان یہ دنیا نہیں ہے. اصل امتحان اس دنیا میں جو ہمارا چل رہا ہے, اس کا نتیجہ ہم کو آخرت میں دیا جائے گا. اور اس میں اگر آپ کو آسانی چاہیے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہی اس کا حل ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اسی کے ساتھ انشاءاللہ میں آج اپنے درس کو مکمل کرنا چاہتی ہوں, انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کہ آنے والی جو 2 آیتیں ہیں, آیت نمبر 7 اور 8, دیکھیں زلزلے کا پورا تعارف ہم کو ایک مختصر طور پر سمجھ میں آیا, زمین خبریں دے گی یہ ہم کو معلوم ہوا, انسان گروہ در گروہ ہو جائے گا یہ ہم کو معلوم ہوا. تو اب کیسے انسان گروہ در گروہ اعمال کے حساب سے ہوگا, یہ آنے والے درس میں 2 آیات پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. کیا ہے عنوان؟ نیکی اور برائی کا حساب کتاب. اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرنا چاہتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں محترمہ امت المتین کے ایک شاگردہ کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر دے. الحمدللہ وحدہ
वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों का और मेरी मोहतरम बहनों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जिसके माने हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आप तमाम पर सलामती हो, रहमतें हों और बरकतें हों। इंशाअल्लाह मेरे आज के इस तक़रीर का उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 22। माशाअल्लाह, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिछले कड़ी में हमने देखा कि किस तरह कुफ़ारे मक्का, ख़ास तौर पर अबू जहल, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मकसद में कमज़ोर करने के लिए, अपने मकसद से हटाने के लिए इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें पहुंचाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को तकलीफ़ दी, सहाबा सहाबियात को तकलीफ़ दी। लेकिन जब देखा कि सब का कोई असर ही नहीं हुआ, सब के सब और भी ज़्यादा अपने ईमान में मजबूत हो गए, तो तब उसने इरादा किया कि क्योंकि कोई चीज़ काम में नहीं आई, वो इरादा करता है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत कर कर मामले को तय करूंगा। अब वो जाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि देखिए, हम जो कुछ अब तक हुआ हम सब भूल जाते हैं और बातचीत कर कर मामले को तय करते हैं। वो कहता है कि मैं अल्लाह पर ईमान लाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। और पिछले हफ्ते हमने देखा कि किस तरह उसने कहा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हमारे बुतों को मानिए और एक दिन हम आपके अल्लाह को मानेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उसको जाने के लिए कह दिया। इसी तरह 2, 3, 4, 5 बार वो आता है, बार्गेनिंग करता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और बिल आखिर कहता है कि ठीक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक काम कीजिए, सिर्फ एक दिन आप हमारे बुतों को मानिए और हम 1 महीना आपके अल्लाह को मानेंगे। और इसके जवाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क्या तुम लोग ये सूरज को देखते हो, इसमें से एक आग के हिस्से को लेकर आना जितना नामुमकिन है, उससे कई ज़्यादा नामुमकिन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलाम के तबलीग को छोड़ दे। और फिर वो हार नहीं मानता, वो सोचता है कि ये भी काम नहीं आया, तो अब वो सोचता है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच देकर देखूंगा। और फिर हमने पिछले हफ्ते देखा कि किस तरह कमबख्त अबू जहल गंदी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि आपको अगर इन पूरे मक्के वालों का सरदार बनना है, हम आपको बना देंगे। आपको बचिया चाहिए, नऊज़ु बिल्लाह, वो हम दे देंगे। अगर आप माल और दौलत चाहते हैं, हम आपको वो भी दे देंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम। ये सब कहने के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर बार की तरह प्यारा जुमला आता है, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ए मक्के वालों, यानी कुफ़ारे मक्का से कहते हैं, अगर तुम लोग मेरे एक हाथ में सूरज लाकर रख दो और एक हाथ में चांद लाकर रख दो, फिर भी मैं अब इस मकसद से हटने वाला नहीं हूँ। और फिर वो सोचता है, जो एक आखिरी चीज़ इंसान कर सकता है, वो इरादा करता है। वो इरादा क्या था? नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़त्ल करने का इरादा करता है। लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरह पहली 2 कोशिशों में वो ज़िल्लत के साथ नाकामयाब हो जाता है अपनी कोशिश में। पहली मर्तबा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़त्ल, नऊज़ु बिल्लाह क़त्ल के इरादे से जाता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिफाजत के लिए फरिश्तों को भेजते हैं और अबू जहल उनसे डर कर पीछे हट जाता है और लोग अबू जहल पर हंसने लगते हैं कि तुम किस तरह पीछे आ गए। और फिर दूसरी मर्तबा वो मखसूस तौर पर एक आदमी को लाता है ताकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह क़त्ल कर दे। लेकिन आखिर में जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है, जैसे ही नज़र पड़ती है
جیسے ہی اس کے کان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جو تلاوت کر رہے تھے اس کی آواز پڑتی ہے، فوراً وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیتا ہے۔ یہاں تک ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا۔ اس کے بعد ابو جہل سوچتا ہے کہ کمبخت یہ بھی گیا اب ہاتھ سے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ابو جہل چاہتا ہے، سوچتا ہے کہ آخر نعوذ باللہ میں کس کو ٹھہراؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اس کی پوری پریشانی ہی یہ تھی کہ آخر کیا کروں اب میں۔ اور پھر اس دوران ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اپنے لوگوں سے ہجرت کے لیے کہیے، یعنی اب آپ کے لوگ ہجرت کر سکتے ہیں، مائیگریٹ کر سکتے ہیں۔ پہلا ہجرت کا قافلہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی جس کو کمبخت ابو لہب کے بیٹے نے طلاق دے دی تھی، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈک ملے۔ یہ دونوں یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ساتھ میں دو اور لوگ پہلی مرتبہ ہجرت کے لیے نکلتے ہیں ابیسینیا کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانیت کی تاریخ میں یعنی ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی تجارت کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر وہ اللہ کی راہ میں سفر کے لیے نکل گئے، یعنی ہجرت کر لیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت حاصل ہوئی اللہ کی طرف سے اللہ کے راستے میں سفر کرنے کے لیے۔ اس طرح یہ سلسلہ پہلی مرتبہ شروع ہوا راتوں میں سفر کر کر ابیسینیا نکلنے کا، یعنی ہجرت کرنے کا۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ آہستہ آہستہ اہم لوگ سفر کے ہجرت کر کر نکل جا رہے ہیں تو یہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ ایسا کیسا یہ لوگ نکل رہے ہیں، اور وہ لوگ نے اپنے پہروں کو اور سخت کر دیا کہ اب دیکھیں گے کیسا جائیں گے یہ لوگ باہر۔ اور کمبختوں نے نعوذ باللہ ارادہ کیا کہ جہاں کہیں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اگر دکھ جائیں گے تو ہم ان کو مار دیں گے، ختم کر دیں گے نعوذ باللہ۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ ہو جاتا ہے اس دوران کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نام کے ایک صحابی تھے۔ یہ صحابی عشر مبشرہ جو 10 صحابہ جن کو سب سے پہلے جنت کی بشارت اس دنیا میں مل گئی، اس میں سے ایک صحابی ہے جس کا نام ہے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی کے ہاتھ سے ایک کفار مکہ، ایک مکہ کا جو کافر تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، اس کا قتل ہو جاتا ہے۔ وہ بے ارادہ طور پر اس کو مارتے ہیں اور وہ مر ہی جاتا ہے، لیکن کیونکہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ جو پورا خاندان تھا وہ بڑا طاقت اور مضبوط تھا، طاقتور تھا، تو معاملہ وہاں کا وہیں تھما دیا گیا، جو بھی قصاص جو دینا تھا وہ دے دیا گیا اور معاملے کو وہیں تھما دیا گیا۔ لیکن کفار مکہ اب بہت زیادہ حرکت میں آ گئے تھے کہ دیکھیں گے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیسے کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسا ہی وقت چل رہا تھا جب اچانک ایک دن ابو جہل، کمبخت ابو جہل، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر زور سے کسی چیز سے اس طرح مار کر بھاگتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اتنا خون بہتا ہے۔ حمزہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ کسی شکار پر سے لوٹ رہے تھے۔ راستے میں کسی صحابیہ کی ملازمہ نے ان سے کہا، یعنی حمزہ سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا ابو جہل نے؟ ان کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ فوراً حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام نہیں قبول کیے، وہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کہ کس طرح وہ خون میں نہا گئے ہیں، تو اتنا غضب میں وہ آتے ہیں، اتنا غصہ ان کو آتا ہے۔ وہ بہت محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے،
ان کو ان کی اس طرح حالت دیکھی نہیں گئی. وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں ابو جہل کے گھر پر, دستک دیتے ہیں اور دروازہ کھولنے کے بعد اس کے گردن کو پکڑ کر کہتے ہیں, اے ابو جہل دیکھ, میں حمزہ میرے بھتیجے پہ آج ایمان لاتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کر اب کیا کر سکتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی طاقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں, کیونکہ وہ بہت ہی دلیر صحابی تھے, کسی سے ڈرتے نہیں تھے. اور پھر بالکل اس کے 3 دن بعد, صرف 3 دن کے بعد, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, وہ واقعہ پیش آتا ہے. اور انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے کہ کس طرح وہ پورا واقعہ پیش آتا ہے. اسی سے میں اپنے تقریر کو ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتی ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہدایت بھول گئے, سنت کی فضیلت بھول